السلام علیکم۔ آج بہت ہی دن ہو گئے ہیں، بہت ہی زیادہ، یاد بھی نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں جب میں اپنے احباب کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوا۔ بس دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ کچھ کاموں میں الجھا ہوا تھا، وقت بالکل نہیں تھا۔ پھر اوپر سے یہاں مکہ میں اب چونکہ حج آنے والا ہے، اگلے مہینے کی 5 یا 6 تاریخ کو حج ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں مکہ میں ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کیا استعمال کرتے ہیں لوگ سلینگ میں، پھڑ لو بھائی۔ حکومت یہاں پہ ہمیشہ سے نا اعلان کرتی ہے کہ حج سے 1 ڈیڑھ مہینہ روزوں کے فوراً، عید الفطر کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے یہ کام، کہ بغیر اجازت نامے کے حج نہیں کرنا، بغیر حج ویزے کے آپ نے یہاں نہیں آنا، اور جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کو آنے جانے کے لیے پرمٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہر سال ہی ہوتا ہے، میں جب سے یہاں مکہ میں رہ رہا ہوں نا، 2 3 سال، تیسرا سال شروع ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور وہ ہر سال ہی سختی بڑھاتے جاتے ہیں، اعلان بھی مہینہ ڈیڑھ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور سختی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر سے کام یہاں اب اور بھی شروع ہوا ہے۔ مکہ میں رہائش کی جو ہے نا، جو پرائیویٹ رہائش گاہیں تھیں، جو بلڈنگز تھیں پرانی، وہ گرا رہے ہیں۔ میں آج گزرا باہر سے ایک پہاڑی کے پیچھے سے، تو وہاں جناب ایک طویل سلسلہ تھا عمارتوں کا، جو دور سے نظر آتی ہیں یوں جیسے اس پہاڑی پر بنی ہوئی ہیں، جیسے کسی پہاڑی جیسے کلاک ٹاور کے ارد گرد ہوں، اور حرم کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں نا، جو ان پہ عمارات تھیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ، جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں جو یہاں اللیگلی آباد تھے، یا جو ان کو آپ کہہ لیں کہ سلمز بن گئے ہوئے تھے۔ برما سے وہاں برمی مہاجرین زیادہ تھے، جو برما سے یہاں بیچارے لٹ پٹ کے آئے تھے، وہ تھے پاکستانی، بنگالی بھی رہتے تھے وہاں کافی، انڈینس تو خیر کافی وہاں بہت ہی زیادہ تھے۔ وہ سب انہوں نے عمارتیں گرانی شروع کر رکھی ہیں۔ ہمارے پاس ایک لسٹ آئی تھی، یہاں کے 19 20 علاقے ہیں، محلے کہہ رہے ہیں، نئے پرانے ملا کے، جہاں سب سب وہ انہدام ہو جائے گا، سب منہدم کر دی جائیں گی اور نئی بنیں گی۔ اس سے ہمارا علاقہ بھی شامل ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ خیر ہماری باری کب آتی ہے، بلڈنگ ہماری گراتے ہیں یا نہیں یہ نہیں پتہ ابھی، جو کہیں گے دیکھ لیں گے جب یہ کوئی اشارہ ہو۔ ویسے مجھے لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم جس عمارت میں آئے ہیں یہ بالکل نئی ہے، نہیں، وی آر دا فرسٹ ٹیننٹس۔ خیر یہ تو ایک بات ہے نا کہ عمارتیں گرا رہی ہیں، رہائشیں کم ہو گئی۔ وہ لوگ جو جن کو یہاں سے نکال رہے ہیں، اور جو پرمٹ کی سختی جو اس کی وجہ سے، اس میں بھی ایک تماشا ہو رہا تھا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ وہ لوگ جو روزانہ جدہ سے آتے جاتے ہیں ان کو پرمٹ چاہیے ہوگا، جو لوکل یہاں رہ رہے ہیں ان کو پرمٹ نہیں چاہیے ہوگا، ان کے پاس یہاں کام کرنے کا اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے گئی جی نہیں، آپ کو اجازت نامہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ اجازت نامہ جناب جو کمپنیز ہیں وہ اس پہ معمول کمپنی جو بہت، جیسے ہماری کمپنی ادارہ جس میں کام کرتا ہوں، اس کا سائز ماشاء اللہ بہت بڑا ہے، اٹس آلموسٹ لائک اے بیوروکریسی، پراپر بیوروکریسی۔ تو وہاں پہ جب بیوروکریسی آئی تھی، اتنی زیادہ کاغذ آگے پیچھے ہونے میں دیر لگتی ہے، اور ہم اس چکر میں پھنسے رہتے، کبھی چھپ چھپ کے آتے جاتے تھے بالکل خفیہ طریقے سے۔ آپس سے نا پہلے بتاتے، ایک آدمی گزر گیا ہے وہ وہاں سے فون کرتا ہے، کوئی میں اس چوک سے گزرا، وہاں ناکہ نہیں، ادھر سے آ جاؤ، پھر کوئی اور جا کے اب اس طرح سے کرتے رہتے۔ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ بہرحال، بچ بچا کے آتے جاتے۔ اب تو خیر اجازت نامے بن گئے ہیں، کوئی پوچھے تو ہم موبائل فون نکال کے دکھا دیتے، لو جی موجود ہے، دقت نہیں ہوتی اب الحمدللہ۔ خاص جو بات کرنے والی تھی نا، پچھلے مہینے کی غالباً 14 یا 15 تاریخ کو، تب میرے پاس وقت نہیں تھا، میں دوستوں کو بتانا بھول گیا۔ پچھلے مہینے کی غالباً 15 تاریخ کو، 15 اپریل کو، میرے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پوئٹس تو نہیں کہنا چاہیے، تک بندی کرنے والے لوگوں میں سے ایک، جن کا بڑا درجہ ہے میرے دل میں، استاد امام الدین گجراتی کی یوم پیدائش تھا۔ کتنا بھی یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تھا صحیح، اٹ واز ہز برتھ ڈے۔ میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکا، اور نہ کرتا۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے سال کریں گے۔ کل کا دن بھی بہت خاص دن تھا، وہ اس طرح مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں نا، جو یہ اس کو کوئی سیاسی رنگ نہ دیں پلیز۔ وہاں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو چل رہی ہے نا، چپکلش جو چل رہی ہے، جو ٹینشن چل رہی ہے، اور جو
لڑائی جو ہوئی ہے اور جو حملہ ہوا، پھر کاؤنٹر حملہ ہوا، جو کشیدگی چل رہی ہے، وہ بات ذہن میں رکھیں، وہ ہے ہی، وہ رکھیں نہ رکھیں وہ تو ہے ہی ہے۔ کل کا دن جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ڈے آف دا ڈنکیز تھا۔ دنیا میں 5 تعداد بھی لکھی تھی، یعنی کتنے ملین سے زیادہ گدھے موجود ہیں، اور ان کی کھال کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے چربی کی، جو کسی چائنیز ہربل میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کے ہاں اس کی کھال کی بڑی ویلیو ہے، اور بے شمار ملکوں سے وہاں وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں گدھے کی کھال۔ اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں نام کیا لوں، جہاں پہ ہوٹلوں والے لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلا دیتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ خیر، اس میں مجھے گدھے کی نا بہت سی خصوصیات لکھی تھیں، 50 کے قریب خصوصیات دی ہوئی تھیں کہ گدھوں میں کی یہ بات ہوتی ہے، وہ بات۔ میں کہا یار باتیں تو بڑی کام کی تھیں۔ کوئی علاقے کی جگہ کا لکھا تھا گدھے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، گدھوں کے فضلے سے کھاد نہیں بنتی۔ ہاں، امپورٹنٹ بات، گدھا بڑا اچھا پالتو جانور ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں اس کو بطور چوکی دار کے پالا جاتا ہے، اور یہ بڑا وفادار قسم کا، بڑا خونخوار قسم کا چوکی دار ہے۔ یہ جو ہائیناز ہیں، لگڑ وگڑ جو ہوتا ہے یہ، اور لومڑیاں ٹائپ جانور، یہ تو ان کی تو جان نکال دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ویسی کسی کو دانتوں سے پکڑے گا نا، ایسا چاقا مارے گا کہ ایسی تیسی کر دے گا اس کی۔ یہ جان کی بڑی خوشی ہے کہ بڑا جاندار، بڑا طاقتور جانور ہے۔ اور کیا کہتا ہے، ہاں جی، یہ صحراؤں میں جہاں ان کو لوگ لے کے جاتے ہیں نا سواری کے لیے، اپنی اونچی آواز کی اس کی فریکوینسی بدلتی رہتی ہے، کبھی کم، یعنی اس کی پچ اور فریکوینسی بدلتی ہے آواز کی، جس کی وجہ سے اس کی آواز دور تک جاتی ہے، اور یہ آپس میں گدھے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی جن کی جو بھی زبان ہے اس میں کمی یہ کہ دور دور جہاں آپس میں نظر نہ بھی آ رہا ہو نا، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اپنی اس جاندار آواز کی وجہ سے۔ کوئی خوبصورت نہیں ہوتی مگر ان کو ظاہر زکام دیتی ہے۔ آج کا دن بھی خاص ہے، آج انٹرنیشنل پارکس ڈے۔ وہ اتفاق سے میری کہیں نگاہ پڑ گئی کاغذ کی جگہ کسی نوٹیفیکیشن پہ، وہ تو خیر میں نے کہا یار یہ پارک شارک تو لوگ آتے جاتے رہتے ہی ہیں، جہاں پہ امن و امان ہو، صورتحال اچھی ہو، لوگ پڑھے لکھے ہوں، بیڑا غرق نہ کرتے ہوں چیزوں کا، وہاں پارکس بھی مینٹین ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک دفعہ جیپنیز پارکس، اللہ اکبر، دل چاہتا جا کے وہاں سیر کی جائے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے وطن میں، ملک میں اچھے اچھے پارکس بنائیں، ان پر محنت کریں، ان کا خیال رکھیں، وہاں گند نہ ڈالیں، وہاں گڈیوں کے چھلکے نہ پھینکیں، پلاسٹک نہ پھینکیں، بڑے عمدہ پارکس بن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں جگہیں، ہم خیال نہیں کرتے، ہم بس اچھے بہت زیادہ ہے نا۔ بہرحال یہ تھا خلاصہ میری گزشتہ کچھ دنوں کی ایبسنس کا۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس جمع ہوئی ہو چکی ہیں کرنے والی، وہ آہستہ آہستہ کر کے اب نکلیں گی۔ فی الحال تو یہ بتانا تھا کہ میں نے امام دین گجراتی کی سالگرہ مس کی ہے۔ دوسرے کل یوم گدھا، انٹرنیشنل یوم گدھا تھا۔ اب دیکھیں گدھے، اب گدھے کیا کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔